معزز حضرات کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ایمان والو کہ جب تم پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی کچھ ملتا ہے کہ جب عاقل اور بالغ ہو جائیں تو سبحان اللہ پھر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا مثنیٰ وثلاث ورباع، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ سبحان اللہ، عدل اور انصاف کا اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پس فواحدہ، پس ایک ہی نکاح کرو۔ بہرحال پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اور خوش ہو تو اس سے شادی کر لو یا شادی کرا دو یا شادی کر لو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین پر زبردست قسم کا فتنہ پھیل جائے گا۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے اندر جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب تمہارے ہاں کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو اگر تم اس کے رویے سے، اس کے عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے چال چلن سے، اس کے طور و اطوار سے، اس کی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ سے اگر تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کا خود اپنا عمل بھی یہی کچھ ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام جب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے تو واپسی پر غلام میسرہ نے سارے واقعات سنائے کہ تجارت کا انداز کیا اختیار کیا، وہاں تجارت کیسے ہو رہی تھی، وہاں تو دھوکے بازی ہو رہی تھی، بظاہر جو لوگوں نے سامنے خوش قسم کی گندم ڈالی ہوئی تھی اور اندر گھیلی تھی، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اعلیٰ قسم کی اور گھٹیا قسم کی گندم کو اور جوں کو مکس کر کے رکھا ہوا تھا، یہی کھجور کے ساتھ بھی اور یہی بقیہ آئٹم کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی اجناس کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کو وہاں بتلایا کہ تم تجارت اس انداز سے کرو کہ اعلیٰ قسم کی جوں الگ رکھو، گھٹیا قسم کی الگ رکھو، اور یہاں تک کہ پھر جب انہوں نے یہ کہا آقا علیہ السلام نے انہوں نے کہا ہم نے تجارت کر لی، ہم تجارت کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں تو ایسے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن آقا علیہ السلام نے انہیں تجارت کر کے بتلائی کہ تجارت ایسے ہوتی ہے۔ اور غلام میسرہ کہتے ہیں جو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا اور سارے قافلے تیار ہوئے جانے کے لیے اور سب نے اپنا اپنا نفع بتانا چاہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ تجارت میں نفع حاصل کر کے ان کو بتلایا۔ تو ناظرین کرام، گویا کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے سبحان اللہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے بہت سے اور معجزات اور آقا علیہ السلام کے یعنی کہ ایک ایک عمل جو ہے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر غلام میسرہ نے بتلایا، اور غلام میسرہ نے جب یہ بتلایا تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔